آج کے درس قرآن میں ذی الحجہ کے بارے میں چند گزارشات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج 30 ذی القعدہ ہے اور آج مغرب کے وقت ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو جن لوگوں نے تو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب اور مسنون عمل یہ ہے کہ وہ آج ہی مغرب سے پہلے اپنے ناخن بھی کاٹ لیں، بال بھی تراش لیں، زیر ناف بال، بغلوں کے بال سارے یعنی صفائی وغیرہ کر لیں آج ہی، کیونکہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے یہ مسنون عمل ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے پھر قربانی کرنے تک وہ بال یا ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، اپنے جسم کا گوشت بھی کہیں کاٹنا پڑ جائے تو وہ بھی نہیں کاٹ سکتے۔ یہ مسنون عمل ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ خاص طور پر حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ جہاں حاجی لوگ بیت اللہ کے اندر طواف کر رہے ہیں وہاں اپنے ارکان ادا کر رہے ہیں، جس طرح ان پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، تو جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ جو رحمتیں وہاں برس رہی ہیں اس کو بھی ان رحمتوں سے ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، کیونکہ یہ آدمی ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے کہ آج ہی مغرب کی اذان سے پہلے اپنے یہ بال ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ باقیوں کے لیے یہ سنت نہیں ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر عام لوگ بھی اس مشابہت کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوں گے، بلکہ امید ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے کہ ان کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، کیونکہ نیک لوگوں کی مشابہت ہے، حاجیوں کی مشابہت ہے، اور ان کا یہ عمل بھی جو ہے خیر سے اور نیکی سے خالی نہیں ہوگا۔ تو عام بندوں کو بھی چاہیے، اسی طرح گھر میں جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتی ہیں وہ ابھی اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹ لیں، آج کا ایک دن ہے، بس مغرب کے وقت سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری، جو ہمارے نزدیک یہ دن آ رہے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں، ہمیں آج ہی مغرب سے ان کی تیاری رکھنی چاہیے اور مغرب سے ہی اپنی باتیں عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ کر دینی چاہیے، ذکر اذکار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں پہلے دن 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، ان کی یہ فضیلت قرآن نے بھی قسم اٹھائی۔ ظاہر بات ہے اللہ کا کسی چیز کی قسم اٹھا لینا اس کے مقام و مرتبے کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو قسم اٹھائی ہے تو یقیناً اس میں بڑی حکمتیں اور بڑے فائدے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی قسم اٹھائی اور ان کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلی جو 10 راتیں ہیں، ہر رات میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی قیام کرے، عبادت کرے تو اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا، یعنی ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر۔ پھر جو ہر دن کا روزہ رکھے گا 9 ذی الحجہ تک، فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا اجر ہے۔ اور جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے اس کی خاص فضیلت ایک تو یہ کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب سال کے روزوں کے برابر، دوسرا یہ کہ 9 ذی الحجہ کا جو آدمی روزہ رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پر امید ہے کہ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 1 سال گزشتہ جو گزر چکا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اس روزے کی برکت سے، اور 1 سال آئندہ جو اس نے گناہ کرنے ہیں پیشگی، وہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے۔ تو اور 9 ذی الحجہ والے دن ہی ہم نے تکبیرات تشریق بھی شروع کرنی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق جو ترانہ ہے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا مردوں پر واجب ہے، وہ عورتیں بھی گھروں میں اس کا اہتمام کریں، یعنی فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ عورتیں بھی دھیمی آواز میں گھروں میں یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ جو 10 دن ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں، یاد رکھیں جس طرح ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، دن کی فضیلت الگ، رات کی فضیلت الگ، اسی طرح اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر بھی کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی ان ایام اتنے قیمتی ہیں کہ ہمارا یہ وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ہمیں آج ہی مغرب سے شروع کر دینا چاہیے، اپنے اذکار کو بڑھا دینا چاہیے، تلاوت قرآن کو
خاص طور پر لمبی لمبی دعائیں اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے ان دنوں میں، کہیں یہ دن غفلت میں نہ چلے جائیں۔ اور یہ قبولیت کے اوقات ہیں، جتنا زیادہ ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی خوش ہوں گے، اور زیادہ وقت کوشش کریں کہ ہمارا وقت ذکر اذکار میں ہو۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، گرمی کی شدت ہے کسی بھی وجہ سے، تو کم از کم ذکر اذکار میں کوئی تاخیر نہ ہو، اس میں ہم زیادہ مبالغہ کریں، تلاوت قرآن میں، صدقہ خیرات کرنے میں، اور جو بھی اعمال ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں ہم ان کو قیمتی بنا لیں۔ اب جس طرح ان کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، احادیث میں مارکم بہت زیادہ، تو یاد رکھیں اگر ان دنوں میں ہم گناہ کریں گے تو اس کی شدت بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے مثلا ایک بندہ گناہ باہر کرتا ہے اس میں اتنی شدت نہیں، اگر کوئی مسجد میں گناہ کرے گا اس کی شدت بڑھ جائے گی۔ اور مسجد کو چھوڑ کر اگر کوئی بیت اللہ کے اندر جس طرح ایک نماز کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے، اگر کوئی گناہ بھی کرے گا تو اسی طرح اس کی شدت بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح یہ قبولیت کے لمحات ہیں، ان میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کی شدت بھی بڑھ جائے گی۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے 100%، پورا سال ہی ہم نے اب تو 24 گھنٹے اپنی زندگی گناہوں سے بچانا ہے۔ خاص طور پر یہ جو فضیلت والی راتیں اور فضیلت والے دن ہوتے ہیں ان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو وقت کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے ذکر میں، عبادت میں صرف ہو، اور یہ لمحات ہمارے لیے قیمتی بن جائیں۔ اور ناخن اور بال وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم پہلے کاٹ لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی بال وغیرہ نہ کاٹ سکا اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے لیکن اس کے بالوں کی جو لمٹ ہے، جو مدت ہے ناخنوں کی، وہ 40 دن ہو چکی ہے، اب یہ اس فضیلت کی طرف نہ آئے بلکہ اس پر لازم ہے کہ اپنے ناخن اور بال کاٹ لیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ تاخیر اس میں 40 دن تک کی جا سکتی ہے۔ اگر بال اور ناخن ابھی نہیں کاٹے، 40 دن ہو چکے ہیں تو نہیں کاٹیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو 40 دن پھر فضیلت کو نہ دیکھے، ذی الحجہ کے مہینے کو نہ دیکھے، اپنے بال اور ناخن اس مہینے کے اندر بھی کاٹ لیں۔ اگر ویسے بھی کوئی آدمی اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، قربانی کرنے والا بھی کاٹ لے، تو اس کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، خلاف اولا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ سنت سے وہ محروم ہے، گناہ بہرحال اس کو نہیں ہے اگر کوئی کاٹ بھی لے۔ تو اس لیے اس کی بھی کوشش کر لیں سارے حضرات، اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتے اللہ سے دعا بھی مانگے، اللہ تعالی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور کم از کم یہ مشابہت تو ہم اختیار کر سکتے سارے بندے ہی، یہ مشابہت حاجموں والی اختیار کر لیں، اور یہ جو لمحات ہیں ان کو قیمتی بنائیں، اور اپنے ذکر اذکار کوشش کریں ہمارا کوئی بھی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ نکل جائے، ہر سانس میں اللہ کا ذکر، اور رطب اللسان رہیں ہم۔ انشاءاللہ دیکھنا یہ 10 دن ہم توجہ کے ساتھ اس طرح گزار لیں گے ذکر اذکار میں، تو ان کا اثر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اپنے اعمال میں دیکھیں گے کیسے یہ برکت والے دن ہیں۔ اور یہ وہ ایام ہے جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، بڑی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اپنے لیے، دوست احباب کے لیے، والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں، جو وفات پا چکے ان کے لیے بھی دعائیں فرمائیں، احسان ثواب کریں۔ تو یہ بہت قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ اور خاص طور پر ہر دن جو ہے عصر کے بعد جو عصر سے مغرب کا وقت ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ عام طور پر غفلت میں گزر جاتا ہے، اس میں بھی کوشش کریں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو جائے، اور دعائیں خاص طور پر جمعے والے دن عصر سے مغرب کے درمیان تو قبولیت کی گھڑی ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ جمعے والا دن ایک گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ عصر سے مغرب کا دورانیہ، اس میں عام دنوں میں بھی یہی معاملہ ہے، ذی الحجہ کے اندر اگر جمعہ آ رہا ہے تو اس میں بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعے والے دن خاص طور پر عصر سے مغرب کا دورانیہ اس کو اللہ کے ذکر میں گزاریں، لمبی لمبی اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اللہ سے جتنا ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ تو یہ چند گزارشات تھی ذی الحجہ کے متعلق، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔